د مینې ډک ډک سلامونه تاسو ټولو پښتنو هیوادوالو ته وړاندې کوم. خدای وکړي چې زموږ سره ښه شیبې تېر کړي. زموږ خپرونه بیا هم شروع شو، لکه چې پرون ما ویلی و، نن هم ستاسو سره یاستو او زموږ خپرونې مرحبا رمضان بالکل شروع شو. نو ما سره زما ډېر ښکلی همکارې هم ناست دي. د روژې مبارکې میاشت آخري داسې په ډاون روان دي او دا هم داسې ډاون راته ښکاري. نو امید لرم چې تاسو خپل د کورنۍ سره روژه مبارکې میاشت ښه تېر کړئ او ښه شیبې خپل کورنۍ سره تاسو ولرئ او عبادتونه په درګاه حق باندې قبول شي. همدغسې موږ په دعاګانو کې زموږ همکاران زموږ ټول څه چې تاسو دپاره خدمت کوي او دغه خپرونې جوړوي موږ په دعاګانو کې یاد وساتئ. خیم تاسو څنګه؟ السلام علیکم ایوریوان، زه یم انمول اسلم او پروګرام تاسو ګورئ. مرحبا رمضان. امید کوم چې چېرته به وئ ښه به وئ اینډ اف کورس روژه به څنګه ما سره ده داسې به نه تاسو سره به بس ښه روانېږي. السلام علیکم. تا سره څنګه داسې زه سهار پاسېدو سره تږې یم، اوبه حالانکې ما سحري ټایم کې ډېرې اوبه وڅښلې، لایک ډېرې زیاتې، بټ پته نشته چې نن سهار پاسېدم اوبه وایم چې اوبه وي. ستا دا خبر باندې زما یو خبر په یاد شو چې بل ورځ یو دغه ویلی و چې اونټ کو کیا بولتے ہیں اوخ وایي تاسو ځان هغه بولئ چې کله اوبه ډېرې څښئ چې هغه به ذخیره شي سبا دپاره که نه. نو خلک دا سوچ کوي، خو تا اوبه هم وڅښې بیا هم تږې یم. حالانکې زه ما نارمل مطلب زه ډاکټر ما ته ډیهایډریشن شوی دی، نو زه هغې حساب باندې اوبه لږې ډېرې څښم نن سبا، خو شپې مې څه ډېرې زیاتې وڅښلې، خو سهار چې پاسېدم بیا هم تږې وم. نو سهار نه زه لیکویډ ډایټنګ باندې لیکویډ ډایټ نه ما پرېښی دی بس. ډېره مننه. لکه چې تاسو څنګه پوهېږئ زموږ سره په خپرونه کې همیشه زموږ ښه میلمه وي، زموږ سره ښه ځوانان وي. نن هم موږ سره ډېر ښکلی ځوان د کراچي څخه کراچي بالکل کراچي څخه تعلق لري او کراچي کې یو ورځ تلم، ډېر ښکلی ځای دی. نو هغوی ته ښه راغلاست وایي. هغوی سره موږ په اردو کې خبرې کوو. نو ډېری زموږ ستاسو خلک اردو هم پوهېږي او پښتو ورسره مکس هم وایي. رمیز خان صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے شو پہ. وعلیکم السلام، ویلکم ٹو اوور شو. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. بالکل تھینک یو ویری مچ. اسی طرح ہمارے سارے ویورز بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، اگر ان کے لیے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، السلام علیکم کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو رمضان مبارک. اور بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے خیبر مڈل ایسٹ کا، اور یہ سارے بہت اچھا اس پروگرام کو چلا رہے ہیں. تو اللہ پاک ان کے پروگرام کو آگے لے کر جائے. تھینک یو سو مچ. رمیز خان صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ماشاء اللہ آپ کے تو آج کپڑے بھی بہت ہی وہ جو نعت جو پڑھتے ہیں نا، بالکل اسی طرح جو قوالی نعت خواں جو ہوتے ہیں بالکل. اور خیبر ٹی وی اور خیبر مجلس کب سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا شو؟ میں سچ بتاؤں تو میں 2 سال سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میرے دوست وغیرہ بھی اس میں آتے رہتے ہیں، اور سعود بھی ہیں، آپ کو پتہ تو ہے کہ وہ سارے دوست ہیں، جابر بھی آتا رہا. تو 2 سال تو تقریباً ہو گئے. اچھا پشتو نہیں سمجھ آتی لیکن بٹ ابھی ایز آپ نے بولا کہ تھوڑی بہت سیکھ گیا ہوں، مطلب لگ رہا ہے. اچھا یہ بتاؤ مجھے نام آپ نے کب سنا خیبر کا؟ کیونکہ خیبر تو پاکستان کا پاکستان سے بھی سنا. خیبر تو 2010-9 شاید اس ٹائم سے بھی خیبر تو سنا ہوا ہے اس سے پہلے. لیکن کیونکہ پاکستان کا جو پشتو کا بہت ہی بڑھیا جو ٹی وی ہوتا ہے وہی خیبر مجلس اور خیبر کا ہوتا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ آپ دبئی میں کب سے رہ رہے ہو؟ میں 2010 سے ہوں یہاں پر. ماشاء اللہ آپ نے تو بہت اچھا وقت گزارا ہوگا نا. جی الحمد للہ. اور 2010 سے ابھی تک آپ کون سی کام میں؟ میں نے اسٹارٹنگ جرنی جو سچ کہنا چاہیے تو میں نے ہیلپر سے اسٹارٹ کیا، اور آج الحمد للہ اپنا اون بزنس کرتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مطلب آپ ایک موٹیویشن بن سکتے ہیں آج کل کی جنریشن کے لیے. میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ میں نے یہ تھا، آج میں یہاں پر الحمد للہ، بس اور کسی کو کچھ بھی نہیں دکھانے کے، بس یہ شکر کرتا ہوں اللہ کا، اللہ پاک نے کہاں سے کہاں پہنچا. تو یہ اچھا بات ہے. لیکن اس کے ساتھ جو نئے لڑکے آتے، جو نئے لوگ آتے میری طرح، جی اس کے لیے آپ آج کل کیس کو موٹیویشن کی بہت ضرورت ہے. تو پلیز کہ یہاں پہ ابھی جو کام نہیں ہوتا نا، پہلے آتے بہت تھکاؤ اور ایک روم میں 7 بندے سوتے ہیں، کیونکہ یہاں کا تو حالات جب پہلے آتے تو اسی طرح ہوتا ہے نا. تو اس کے بعد جب اس کے لیے جاب ملتا ہے پھر یہ ایک اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ میں نے جو امارات سے سیکھا اس میں ایک چیز ضرور سیکھی ہے. آپ نے امارات میں کوئی بھی کام کرنا ہے
آپ اس میں درمیان میں رہ کر نہیں. اگر آپ ہیلپر ہو اچھے ہیلپر بنو, اگر آپ سیلز مین ہو آپ اچھے سیلز مین بنو, آپ ڈرائیور ہو آپ یہاں پر اپنے آپ کو جس فیلڈ میں ہو اس پہ ٹاپ پہ لے کے جاؤ, آپ کو 10 جاب ملیں گی. ابھی ہماری جو فیلڈ ہے اسپیئر پارٹس کی, تو الحمدللہ میں اس میں ایکسپیرینس ہو گیا, تو میں آج جاب سوئچ کروں مجھے 10 جاب آرام سے ملتی ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں جن کو جاب نہیں ملتی, آپ دیکھیں نوٹ کیجیے گا, ان سے پوچھو کیا کر لو گے, بولتے میں سب کر لوں گا. تو جو کہتے ہیں کہ میں سب کر لوں گا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کو سیدھی بتاؤں, آپ کر کیا سکتے ہیں پہلے ڈیسائیڈ کریں. امارات میں ایسے ہی آپ پروفیشنل ہیں, آپ کو کام آتا ہے, جاب کی کمی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جاب نہیں ہے, جاب ہے, آپ کو کام آنا چاہیے, کام آنا چاہیے اور اس پہ کام کرنا چاہیے. بہت ہی اچھا بات آپ نے کی. اور آپ کا دبئی میں کام یا شارجہ میں انڈسٹریل ایریا 2 میں 2 3 4 5 کون سا 2 میں بالکل میرا بالکل 5 جے این پی کے ساتھ ہونا. ہاں جے این پی کے بالکل ساتھ ہو. اچھا یوز پہ کام کرتی ہوں. اوریجنل نہیں ہوں, ڈپلیکیٹ دونوں. ہمارا بزنس تھوڑا سا آپ کا لیپ ٹاپ, جی لیپ ٹاپ کا بھی ماشاء اللہ. تو وہاں پہ جو انڈسٹریل ایریا کہتے ہیں نا, بس جو بھی کہتا ہے کہ, اور آٹو کا جو اسپیئر پارٹ ہوتا ہے زیادہ تر جو آٹو کا کام ہوتا ہے اسی طرح 6 نمبر میں پورا بالکل صحیح. یہ بہت اچھا بات ہے. اور وہ بولتا ہے جو کالا سونا, جی جی, اور کالا سونا جو ہے یہ گاڑیوں کا کام جو لوگ کرتے ہیں نا, ایک سونا ہوتا ہے ایک کالا سونا, بہت اچھا. اور اس میں اگر یعنی آدمی اچھا کام کر دے, اچھا بزنس کر دے, تو وہ آپ کے لیے بہت ہی اچھی فیلڈ ہے. بالکل اس کے جو سیلز مین ہیں آپ کو جاب لیس نہیں ملیں گے, سب سے بڑی اپورچونیٹی ہے. سیلز مین اس کے آپ کو جاب لیس نہیں ملیں گے. گاڑیوں کا بہت زبردست ہے. اور مطلب گاڑیوں کا وہی ہے نا, کوئی سیزن نہیں ہوتا, کوئی سیزن نہیں ہے گاڑیوں کا کام ہے. جس لائک وہ پورا سال پورا ٹائم چل ہی رہا ہوتا ہے, اس کا کوئی سیزن نہیں ہوتا. شارجہ کی مارکیٹ ہے ہماری, یہ ساری گاڑیاں ایسے امریکہ سے آتی ہے, ایکسیڈنٹ گاڑی یہاں پر وہ بنتی ہیں, پھر یہاں سے وہ ری ایکسپورٹ ہوتی ہیں. تو بیسکلی یہ کام ہے. تو کام ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. اور یہ بتائیں مجھے, آپ پارٹس لاتے ہو الگ چائنا سے لاتے ہو؟ اوریجنل بھی میں ڈیل کرتا ہوں اور ڈپلیکیٹ بھی ڈیل کرتا ہوں. اور یہ اوریجنل کیسا؟ جاپان سے آتا ہے اوریجنل. اچھا. اور ڈپلیکیٹ چائنا سے, تائیوان سے. جاپان یعنی یو ایس اے کا بھی بناتا ہے؟ جاپان یو ایس اے کا بھی بناتا ہے. کمپنی تو سیم ہو, ٹویوٹا ہے. جی. تو ٹویوٹا کمپنی پوری دنیا کے لیے بناتی ہے گاڑی, امریکہ کے لیے بھی بناتی ہے, وہ خلیج کے لیے بھی بناتی ہے. تو جاپان پوری دنیا کے کسی بھی کونے کے لیے پارٹس بناتے ہیں. ہاں بالکل. تو یہ بہت اچھا بات ہے. ملګرو تاسو وګورئ چې زموږ ځوانان څومره ښکلی کار کوي او هغه سره سم. او دلته چې کله یو کې تاسو فکر کړی هر یو ځوان چې پوښتنه وکړي, هر یو ځوان چې راځي هغوی د کار او دغه جذبه یو جذبې سره راغی. اف کورس ولې چې یو جذبه پکار ده چې اوس داسې ماشاءالله دې سو هیلپر ایز ا هیلپر لګېدل, اوس ماشاءالله ودین 14 ایئرس اوس دې سو خپل بزنس اون کوي ماشاءالله ماشاءالله. او زه به دا وایم چې کله ابھی 3 سال ہو گئے 3 سال ہو گئے بزنس اسٹارٹ. بزنس مطلب یو ہی میں آپ کو 14 ایئرز ہو گئے نا, تو اس حساب سے ماشاءاللہ. زموږ کور کې چې زما ورور ته وایي هلکه څه کار دې زده دي, وایي دا کار مې زده دي, خو پرېږده چې اوس خوب وکړم. پرېږده خوب کوم, نن سبا معلوم ډېر خوب راځي, ممي دا کار وکړم, صبر وکړه لږ خوب کوم بیا کوم. نن سبا ټولو ته خوب راځي. دا ولې دا باید سړی خپل, ډېری خلک وایي چې دا باید سړی خپل ځان دومره تکړه کړي چې هغه د خپل کار دپاره داسې راپات. خو زه به یو بل خبره وکړم د ده په باره کې. دغه ځوانۍ کې او د کار وخت چې دی, که زما په تجربه باندې کوم ځوانان چې د 11 کال نه وروسته, خصوصا 14 کال نه تر 14 یس پښتو میں 14 سے جب اردو کے میرے خیال سے جب جو لوگ 14 سال سے ہوتا ہے, جو بندے جو جوان ہوتے ہیں 25 سال اور 28 سال, یہ لوگ بہت اس کا جو مائنڈ ہے, اگر اس ٹائم پہ یہ لوگ کام کریں بہت شوق کے ساتھ کام کریں. 20 سے دیکھیں, 20 کے بعد سے لے کے 25 27 یہ 30 انڈر 30 میں دماغ آپ کا کام کرتے سیکھنے کے لیے. اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ, میں تو کہتا ہوں ان کو آنا بھی نہیں چاہیے. 30 کے بعد آپ یہاں آ کر کچھ نہیں کر سکتے, سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. بالکل. جیسا کہ ابھی میں 35 پہنچ گیا, مجھے بہت لٹھی محسوس ہو رہا ہے. بہت مشکل ہو رہی ہے مجھے, اب موٹیویشن کی ضرورت ہے. 100%. ملګرو دا خبره ډېر مهم ده چې تاسو کور کې ماشومان, خصوصا ماشومان چې کله د 14 نه شروع کېږي, هغه ټایم کې کوشش وکړي که پلار یې په کاروبار کې دی, په بزنس کې انوالو دی. دا نه چې کوم پلارونه چې لکه کراچي لري او کراچي وانی کې, نه, کوم کسان چې او کوم پلارونه چې یعنی
لیډي چلی غریبي کوي که نه هغوی کوشش دا وکړي چې خپل ماشومان داسې یو ځای ته ولېږي چې هلته یو کسب او مسلک ورسره لکه نن رامز خان صاحب آټو سپیر پارٹ کار کوي دا آسانه کار نه دی یو پارٹس دی هغه نرخ او اس کی پرائز اس کی وہ بہت مشکل ہوتا ہے نا جو پارٹس ہوتے ہیں ایک چیز نہیں ہوتا اس میں کیونکہ میں نے پارٹس کا کام کیا ہوا ہے بہت مشکل ہے چھوٹا چھوٹا اس کا کیا پرائز ہوگا کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے یہ ڈاکٹر سے بڑے ڈاکٹر ہے پارٹس والے جتنے گاڑیوں میں نو ضرورت دا پکار دی چې دا هغه ځای ته موږ تاسو ولېږو خپل ماشومان چې هغوی سره سم داسې ځای وي چې هغوی زده کړه وکړي هغه څه نه نو ملګرو تاسو هم کوشش وکړئ چې همیشه ښه ځای وټاکئ هغه سره سم چې ستاسو ماشومان دیر زبردست رالوی شي او کار وکړي. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کام آپ کتنا سالوں سے کر رہے ہو؟ میں جب 2010 میں آیا یو ای میں اسٹارٹنگ ہی اسی فیلڈ سے کی ہے تو میں ایک ہی فیلڈ میں رہا فیلڈ چینج نہیں کی سیم فیلڈ میں رہا مطلب پہلے ایکسپیرینس گین کیا آپ نے پہلے چیزوں کو جانا پہچانا کہ یہ ہے یہ وہ ہے آف کورس اب میں تو گاڑیوں کو کچھ نہیں یہی وہی بولوں گی تو پہلے آپ نے ایکسپیرینس گین کیا اس کے بارے میں سیکھا اس کے بعد پھر آپ نے ایک اسٹیپ لیا فرسٹ ایئر پہلے فرسٹ جو کمپنی تھی 6 سال وہاں پر جاب کی پھر سیکنڈ کمپنی میں 4 ایئرس اس کے بعد پھر میں تھرڈ کمپنی میں گیا وہاں پر 8 منتھس وہاں پر میری بات تھوڑی خراب ہوئی کورونا کے ٹائم پہ سیلری کی بات پہ تھوڑی سی بات خراب ہوئی انہوں نے کہا کہ سیلری 500 کا ہو جب آپ کام کرتے ہو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی سیلری کتنی ہے تو وہ بات 500 کی نہیں تھی بات ہی کس لیے کاٹنے ہیں جب میری سیل اتنی سب تو لوگ کورونا میں بزنس بند کر رہے تھے اللہ پاک نے ایسا کرم کیا میں نے کورونا میں اسٹارٹ کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ ہوتا ہے بس یہ ایک لک اور اس کے ساتھ جذبہ پہلے اللہ اس کے بعد اللہ جب تم حرکت کرتے تو وہ برکت دیتا ہے اور اس کے بعد آپ کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ میں اس سال میں یہ کرنا چاہتا ہوں یہ کام کروں گا اسی طرح اس کے بارے میں ہم لوگ باتیں کرتے رہیں گے بالکل دیٹس ٹرو پورا پروگرام باقی ہے ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے ملګرو داسې کوو چې یو لنډ شانته بریک اخلو اچھا بریک نشته ایسا بریک کے روزے دوست نا مطلب روزہ لگ رہا ہے تمہیں کیا ہو رہا ہے بس مجھے تھوڑا سا روزہ لگ رہا ہے اس لیے تم بریک پہ جانے کا بول رہے ہو نو تاسو کولی شئ چې خبرې وکړئ سو مطلب آپ کا مطلب کیا بولتے ہیں اسکولنگ کہاں سے کی کراچی میں اور کیا مطلب ڈگری کون سی ہے آپ کے پاس اس کی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2008 میں جب میں فرسٹ ایئر دے چکا سیکنڈ ایئر کے میرے پیپر ہونے والے تھے اس سے 3 منتھس پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا کراچی میں اور بہت میجر ایکسیڈنٹ ہوا میں 2 سال بیڈ پہ رہا 2 سال بولنا آسان ہے لیکن بہت مشکل ہے 2 سال اور ایک اور جرنی میری یہ ہے کہ میں نے انٹر سیکنڈ ایئر کے پیپر ایمبولینس میں جا کر دیے یہ میں اپنے خاندان والوں کے لیے میرے خاندان والے بڑی وہ کرتے کہ یار رمیز کی کیا بات ہے تو مجھے دوست میرے یوں اٹھا کے اور پرنسپل کے روم میں بٹھاتے تھے 3 گھنٹے کا پیپر میں 1 گھنٹہ دیتا تھا بس کیونکہ میرے پیر ایسے رہتے تھے میں فولڈ نہیں کر سکتا تھا اور الحمدللہ اس میں بھی اللہ پاک نے کرم کیا کہ میرے کچھ سبجیکٹ میں پیپر جو فرسٹ ایئر میں پورے سال پڑھ کے نہیں آئے سیکنڈ ایئر میں 3 گھنٹے کا پیپر 1 گھنٹے کا کرتا تھا اللہ پاک نے اس میں بھی کامیاب کیا الحمدللہ ماشاءاللہ اس کے سب کی بات ہے دیکھیں آپ زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہیے ہمت کریں اللہ پاک ساتھ دے گا ہمت نہیں کریں گے تو یہ بات ہوتا ہے اور یہ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں جو کراچی والے زیادہ تر جو کیونکہ بزنس کی خاطر جب ہم لوگ اپنے ملک پہ تھے بہت کراچی اور لاہور ٹیکسلا اس جگہ پہ بہت جاتے تھے اور کراچی والے لوگوں کا جو صبح میں نے دیکھا ہے بہت کام والے بہت مشقت والے ایک دم سے جب 6 بجے یا 7 بجے ہوتا ہے رش ہوتا ہے سارا مارکیٹ بازار سب کھلتا ہے اور سب لوگ کام کے لیے نکلتے ہیں اور کراچی کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیے کراچی میں کراچی کے لوگ اس معاملے میں بہت ہی ڈھیلے ہیں کراچی کی مارکیٹ صبح 12 بجے تک بند رہے گی لوگ 2 بجے دن میں نکلتے ہیں رات کے 2-3 بجے تک مارکیٹیں کھلی رہتی ہے یعنی کراچی کا حال یہ ہے آپ رات کے 3 بجے بھی آپ کو کچھ بھی چاہیے کھانے پینے کی کچھ بھی آپ کو ملتا ہے کراچی رات میں جاگتے ہیں دن میں سوتا ہے یہ تھوڑی سی خرابی ہے کراچی والوں کی اچھا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ملګرو لن شانتي د عملرو بیرته راګرځو تاسو هم چیرته مزه ویلکم بیک ټو مرحبا رمضان یو شارټ بریک کې مونږ یو بل قسم اډ کو چې ورکوټ اډ هم کو د سر راغو د سرن ملګرو نه داسې ما وای داسې ملګرو زمونږ ډېر ښکلی او زمونږ ډېر عالی قدر مونږ ته چې ډېر زړه ته نږدې ده همکار
سعود خان زمون سره تو وہ خود ہی انټروډکشن به کړی کنه ما خو خالی وای چې اډ به کوم خپل کې څومره مسکار راغله لکه تا ول اډ به کوم مخکې مې لکه خوشاله مو چې اډ کړم دا څنګه بهرحال ډېره مننه اډ کولو لپاره او ډېر مننه قیس بھائی د خوږو خبر لپاره مینوالو السلام علیکم امید لرم چې ټول به روغ جوړ ناست مونږ پروګرام ته تاسو په چوپړ کې مونږ حاضر یاستو ښایسته خبر روانې دي زه لږ مخکې راغلم تاسو خبر مې اورېدی او شاباش ډېر ښایسته خبر وکړه ما سره ناست زما ملګری رمیز صاحب تا تو ہم ہر کے لیے بہت بہت شکریہ آنے کے لیے اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے کیمرہ مین رہتے ہوئے چدا سکے نا بالکل بس کر رہے صحیح ده اخواته نور ځای نشته ها نور څنګه یې لاله څنګه ناوخته شوې څه مشکل و یاره څه وایم لکه کوشش مې کولو خو رش و بالکل ټرافیک و مخکې هم وویل او ډېر ټرافیک دا ټایم کې ډېر ټرافیک وي ولې چې ټول خلک وځي خپل کورونه خواته ځي ټرافیک داسې چینج دی لکه چې راوتمه ټرافیک رش وکول چې ګنټه او ایسته ایسته ګنټې نه زیات شوی دی هغه زیاتېږي بالکل ولې چې د هر لارې نه داسې راځي او تاسو هم د دوبۍ نه راځي که نه بالکل دوبۍ نه راځو او ګنټه تقریبا لګي بہرحال دیر آئے درست آئے گواہی کا نا دیر آئے درست آئے نہیں اب اس چیز میں ہمارے گیسٹ کچھ کہنا چاہیں گے اس چیز پہ کہ میرا تو دوست ہے بالکل تو گیسٹ آپ کا دوست ہے اور وہ آپ کو ہمیشہ ایک جگہ پہ میں سوچتی ہوں ابھی ہمارا دوست بھی بن گیا کیونکہ جان پہچان ہوا بالکل وہ پہلے کہتے نہ جان پہچان میں تیرے مہمان اور زمون جان پہچان ایڈ کر لیا ہم نے ایک اور بندے کو ایڈ کر لیا دا ایڈ ډیر ښه و که نه آف کورس ایڈ ہی کیا نا مطلب آؤٹ آف نو ویئر ایک تو لوگ ٹائم سے نہیں آتے اور پھر ہم یہی بولیں گے نا کہ ایڈ کیا ہے اچھا بہت ہی اچھا کیا ټایم سے تو ملګرو زموږ سره سعود خان ناز دی زموږ سره رمیز صاحب هم ناز دی خبرې اترې روان دي انشاءالله د روژې مبارک په هکله کې هم خپل دغه لرو انشاءالله او پرون هم زموږ کوم میلمه چې و هغه هم نات خان و که نه پرون نات وی لکه ورمه ورځ نه نه پرون نو پرون نات خان ورمه ورځ و که نه هغه لاست ویک چې تاسو دواړه ناست وئ دا خوب کې ته خوب کې لاست ویک و چې روزه بس په مونږ هغوی دا خو ټوله ټوله باندې تاثیر کړی بالکل خو داسې ښکلی ناتې وویل چې ما ته دغه پرون غوندې را یادېږي که نه او نن زموږ سره هم رمیز صاحب نات خان دی هغه نه اورو یو نعت ښکلی شانتي نعت اورو انشاءاللہ تاسو هم وګورئ زموږ سره پاتې شئ رمیز صاحب آپ سے ایک نعت سننا چاہتے ہیں ہم لوگ ہم ابھی اگر آپ کی اجازت ہو میرے تو اجازت ہے نعت پڑھیں گے سعود بھائی اجازت ہے آپ کو شعیب بھائی نعت پڑھیں گے حمد پڑھیں گے کیا ہے نعت پڑھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں ماشاءاللہ واہ 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 کیا بات ہے آواز میں
आवाज़ में बहुत दर्द दिखता है। और ये मुझे बताइए कि आप सऊद भाई के साथ कितना टाइम से जान पहचान है, आपका दोस्ती है? 10 साल से सच्ची? तकरीबन। बहुत ही अच्छा। और जो नत और हमद और सना जो है, ये आपको किसने कहा कि आवाज़ अच्छा है, आप पढ़िए नत? इस पे भी मैं आपको बता रहा हूँ जी, ये बहुत ही अहम बात है। मैं जब पाकिस्तान में था तो मैं सिंगिंग किया करता था। बिल्कुल मेरी जब तरह थे बिल्कुल। तो जब यहाँ मैं आपको बताया कि फिर मेरा एक्सेंट वगैरह हो गया, तो यहाँ जब आया तो लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो गई। डिफरेंट हो गई। और उसके बाद इनके एक बहुत अच्छे दोस्त है जाबिर, ठीक है, जाबिर शायद आप जानते हो, तो वो माशाल्लाह मेरे सारे दोस्त किरात वगैरह करते हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त। तो उसने मुझे फिर वो इस तरफ लेकर आया जाबिर, तो ये सारा क्रेडिट उसको जाता है। वाह माशाल्लाह, वाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। और ये बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है कोई किसी को ऐसे मतलब इस्लाम की तरफ जी करे तो वो बहुत कन्वर्ट करते, लाइक ज़्यादा कन्वर्ट नहीं, लाइक ज़्यादा पुश करते। क्या बोल रहे हो? यानी इस्लाम की तरफ रुझान। यस, दैट्स एग्जैक्ट वर्ड। हाँ, तो वो एक बहुत अच्छी बात है ये। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात की। लेकिन जो ज़्यादातर जो नात और हमद व सना होता है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। जी, बहुत कम लोग इसकी तरफ ध्यान देते हैं। Exactly. और मैं कहता हूँ जब भी कोई भी बड़ी सिंगर आप देखिए, वो पहला नात पढ़ा होगा, वो उसकी आवाज़ में जो ज़्यादातर। और कल हम लोग इसके बारे में भी बात कर रहे थे, जो सऊद भाई ने कहा था, एक होता है नात, एक होता है हमद, और एक नशीद। जी जी। तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो आवाज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ जो लोग हैं वो भी लुत्फ़ उठाते हैं। अभी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सुकून मिला आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और सूद भाई, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि अभी उर्दू की खबर हो कि पख्तो की खबर हो? पख्तो की څنګه دی روژه؟ څنګه دی روژه؟ الحمدلله ښه تېرېږي، او داسې په سپیډ کې لاړې بالکل لکه پته نه ولګېده، لکه اوله عشره، دومه عشره، مغفرت، رحمت او جهنم نه چې نجات وي. دې په باره کې مونږ په کار دی چې ډېر خیال وکړو چې دغه مغفرت، رحمت، بیا دومه عشره چې کومه ده مغفرت وله ده، بالکل. او دې کې کثرت سره مونږ ته په کار دی چې مغفرت دعا یو بل له هم کوو. زمونږ چې کوم مشران حق ته رسېدلي دي هغوی ته هم په کار دی چې دعاګانې کوو، او ملګرو ته مونږ یو بشک دا ډېره ضروري ده. مونږ دومره سپیډ کې لاړې روزې لکه رښتیا به وایم چې لکه دومره دعاګانې مو نه وکړې، نو په کار دا و چې وبه مو کړې. دا وخت چې تېر سي که نه روژو بعد بیا وخت دومره एकदम عید نه بعد چې دا وخت دی که نه دا ډېر سلو شي. دا ځکه سلو شي چې مونږ ته احساس راشي چې دا روژه مونږ برباده کړه. نو اوس هم لکه پاتې ده، لکه 12-14 روزې مونږ ته پاتې دي. نو چې څومره هم وي څومره هم مونږ نه ته خدای توفیق راکړي. دغه میاشت ته مونږ په کار چې جیک پاټ ورته وایي. جیک پاټ داسې یې که نه لکه एकदम لاټرۍ، دغه د لاټرۍ میاشت ده. او زیات نه زیات خپلو او مینوالو هر چا سره دا خبر شیر کړي چې دا میاشت درنه ظاهر نشي تیرا، او مونږ دغه ته انشاءالله عمل دی. اچھا رمیز بھائی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ادھر کا رمضان اور یو اے کا رمضان اور پاکستان کا جو کراچی میں ہوتا ہے، کیا فرق ہوتا ہے اس میں؟ میں تو کہتا ہوں کہ جو امارات میں روزے رکھنا بہت آسان ہے جی. اس کی وجہ یہ کہ یہاں پر ڈیوٹی ٹائمنگ جو ہماری ہے وہ صبح ہوتی ہے 9 سے لے کے 2 بجے تک، پھر افطار کے بعد. تو 2 بجے کے بعد جو مین مسئلہ ہوتا ہے پاکستان میں لوگوں کو روزہ رکھنے میں، لائٹ جاتی ہے، یہ سارے مسئلے. یہاں تو یہ سارے مسئلے ہیں نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے روزے یہاں زیادہ بہتر ہے. اور اس کے ساتھ آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہاں پہ آپ فیملی کے ساتھ رہتے ہو یا اکیلا رہتے ہو؟ نہیں، میں اکیلا رہتا ہوں. فیملی وزٹ پہ بلاتا ہوں. شادی نہیں کیا؟ شادی کی، بیٹی ہے میری تو پھر ماشاءاللہ اللہ ہم سب کو نصیب کرے. آمین آمین آمین. بالکل. اور ایک بیٹی ہے آپ کا نا؟ جی جی. تو آپ نے پلان نہیں کیا کہ اس کو یہاں پہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اصل میں والدہ بھی ہیں، تو چھوٹے بھائی کی جب شادی ہوگی اس کے بعد میں پھر اس کو لے کر آؤں گا. یہاں پہ تھوڑا سا خرچہ، یہ یعنی والدہ بھی ہیں تو چھوٹے بھائی بھی ہے، تو پھر اس کو نہیں چھوڑ سکتے. اگر والدہ کو بھی نہیں ہو تو چھوٹے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ والد صاحب نہیں ہیں میرے. جی جی. تو چھوٹے بھائی کی جب شادی ہو جائے گی اس کے بعد پھر تو یہ بات ہے. اور لائف میں یہ پلاننگ بھی ضروری ہے. کتنا سال آپ کی شادی کا ہوا؟ مجھے ہو گئے 5 سال.
5 साल. और 5 साल में कितना बार जाते हो, या उन लोगों को लाते हो इधर कैसा? मैं साल में 2-3 बार चले जाता हूँ. जी 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 बिल्कुल, ये अच्छा बात है. और ज़्यादातर जो हमारे आपके लोग जब इधर काम करते हैं ज़्यादातर 2 साल 3 साल बाद जाता है. ये मजबूरी है. देखें, जब मैं भी शुरू में आया फर्स्ट तो 2 साल के बाद छुट्टी पे गया. अभी अल्लाह पाक ने इस काबिल किया है तो जब मौका मिलता है 3 दिन का भी मिलता है चले जाता हूँ. तो ये सारा अपना काम के वजह से होता है, क्योंकि आपके हाथ में होता है आपका सारा जो कंट्रोल. और ज़्यादातर जो लोग इधर है ड्यूटी पे, यानी उसका सैलरी मिलता है ज़्यादातर, और वो लोग नहीं कर सकते कि जल्दी अपने घर जाए. और एक बात और ये भी है कि अभी आपका मन यहाँ पे, अगर आपको कोई कहे आप आ जाओ कराची में ये पार्ट्स का काम कर दो, तो कैसा है? बिल्कुल आप जाते हो या नहीं? नहीं, रीज़न है जो एक्सपीरियंस यहाँ का है, इसकी वैल्यू पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है. बिल्कुल. जो यहाँ की वैल्यू, आपकी वैल्यू यहाँ पर है, पाकिस्तान में नहीं है. वहाँ पर क्योंकि यहाँ पर काम होता है प्रोफेशनल, वहाँ पर काम होता है देसी. तो देसी काम में कुछ नहीं आता, फिर जाके वहाँ पे दोबारा सीखना पड़ेगा. देसी काम मतलब निशान में टोयोटा का देसी काम में मतलब क्या बोले भाई, 20 की सील दे दो. या देसी फ्रॉड के साथ टच तो नहीं है, फ्रॉड के साथ काम का तरीकेकार डिफरेंट है. यहाँ पर हर काम, एक आप ब्रेक पर भी लेने आएंगे तो अपनी गाड़ी का चेसिस नंबर देंगे, हम वो चेसिस नंबर मारेंगे, पार्ट नंबर ये आपकी गाड़ी का, ये सामान है. पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता काम. वो गाड़ी बोलते हैं भाई ये दे दो, वो दे दो, वो इस तरह का. वो डिफरेंट काम. और वो नहीं, यानी ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे जब आते हैं, जैसा कि मैं हूँ जी जी, अभी मुझे जब आप 1 मिलियन दरहम भी दे दो, मैं अफगानिस्तान पे काम नहीं कर सकता मेरे मुल्क में, अपने मुल्क में. सही है. क्योंकि वहाँ की जो अभी जो हालात तो छोड़ दो, जो आपने कहा जो सिस्टम होता है वो एकदम से जब इधर आते हो तो आपको पता चलता है कि उधर कितना बिगड़ा हुआ सिस्टम है. यहाँ प्रोफेशनल काम करते हैं आप. और जो लोग जो गलत काम करते हैं उसको जब गलत भी बोलते हैं तो लड़ाई भी शुरू होता है, उसके साथ लोग भी मरता है. बहुत जो छोटे छोटे बातों में होता है. बिल्कुल. तो इसलिए आपका बात भी बहुत अच्छा है. और सऊद खान से पूछते हैं कि सऊद भाई संग तास्ता का कम ड्यूटी ऑफर शी पाकिस्तान था نو تاسو ځئ پاکستان کې خو ما داسې ده چې میاشت نه زیات 1 منت نه زیات ما ټایم کله نه دی درکړی چې کله هم تللی یم. او لاست ټایم چې تللی یم آی ډونټ تھنک سو کې داسې خبر نه ده چې هغه خلک ښه نه دي, او خبر دا ده چې مونږ چې کوم دلته زندګي تېره کړې ده هغه ډېر مختلف ده. هلته چې کوم خلکو رویه ده ښه ده, خو لکه مونږ دپاره هغه سوټیبل نه ده. لکه څنګه د پوهې کوم لکه مونږ دلته ډېر په ناز ستر شوي دلته چې ایون چې کله چلته کار هم کوي دومره سختي نه وي در باندې, او که ته کله کار نه وکړې خیر ده, دومره دغه سختي نه در باندې. هلته خو چې ما لیدلی دي هلته لکه بس چاړی در پسې ګرځي او بس ټوک ټوک دی کوي چې موقع امید لرو چې دغه مشکلات حل شي که نه. خو مونږ خو غواړو چې خپل وطن مو د بشک پاکستان د افغانستان د زړه مو کې چې خپل وطن مو ښه شي چې هلته لاړ شو هلته تر څه وکړو. دا ځکه مو پوښتنه وکړه چې دا باید ټول سوچ وکړي د ځوانانو, هغوی خپل سهولت خپل امنیت باندې ګوري, خپل هغه کوم اوس موږ سره چې کوم هغه انرژي شته که نه, اوس موږ بل ملکو ته به ورکوو هغه انرژي. بخښنه که خبر مې کټ کړه, پاکستان خو بیا هم لره ده. ما ته چې دلته اوس چې دوبۍ کې زه کار کوم که نه, په هغه ډبله سیلري ما ته په ابوظبي کې ملاوه ده, خو هغه لږ تقریبا ابوظبي کې هم لرې وه, د رویس نه لږ مخکې وه. نو خبره د سکون وه چې دغه ما فرسټ اف اول زما ټایم به بربادېږي چې زه ما راځم, بالکل. او که زه هم راځم نه هلته هم ځان له کمره وګورم, بیا هم له فیملي نه به لرې یم, او لکه خپل سهولت مې وکړه دلته په نیمې سیلري باندې کار کوم, خو دلته خوښ یم. اوس انشاءالله د ده په باره کې هم خبرې کوو, نور هم خبرې لرو. اوس یو لنډ شانتې دمه وبخئ. دمه ته به زه بالکل یو دمه ته لاړ شي سعود خانه, بیرته راګرځو زه. زه یې دمې ته لاړ شئ, ما انتظار مه کوئ, لاړ شئ. او صوفي صاحب تاسو ته صوفي سره مولانا صاحب تاسو ته هرکلی وایم. موږ سره ناست ده ښایسته مېلمه زموږ رمیز ورور کراچي نه تعلق لري, ښایسته خبرې کوي, ښایسته نعتونه یې ویله, کیس هم ناز دی ماشاءالله. کیس نو ډاوټ چې کم ټاپک هم ورکړي کیس ته ماشاءالله یو آرټیکل په لیکلی شي, او سره ناسته ده انمول چې انمول لږې خبرې کوي خو د پوینټ والې خبرې کوي, او دا موږ د ښایسته ټیم ناست دی چې
انډیفیټډ ټیم ورته ویلی شو که څنګه؟ بالکل. او زموږ سعود خان چې دی هم زه خو all in one یم خیر. بالکل. او ګورئ چې کله چې د سره کوم ملګری چې د سره انوالو دی ما همیشه لیدلې ده بالکل. نو ښه با شخصیته الحمدلله او ښه زبردست انسانان او ښه په تقوا تم ځوانان. زما ملګری. بالکل. خو زه هم په داسې یم که خبرې کوم دا خو آسان خبرې نه دي، آسان کار نه دی. هغه مول سره چې ناست نو خبرې کوي دا خو ډېر یو ګران خبرې که نه. بالکل. ډېره مننه سعود خان ستاسو د تعریف نه. نو ولې چې زمونږ خپرونې همیشه یو ځای سره وو که نه، کله چې مو شروع کړې یو ځای زمونږ. نو خدای همداسې زمونږ او تاسو او زمونږ تا ته به یاد مونږ کله داسې کلک ملګري شوي تا ته به یاد دی هغه د ډو کروز پارټي چې بالکل. اول خو پارکینګ کې کله چې ګاډی ودرو هلته مو ولیده که نه، एकदम مونږ وایب سره دغه شو که نه. ما دا نوټس کړه بس. نو الله به خیر کړي. کله چې ډرایو ته نه لاړو. د په باره کې خبرې کوو انشاءالله، وخت لرو. اوس هم ځو، زموږ سره یو ښه زبردست شانتې پیکیج زموږ همکاران ریډي کړی ده. تاسو وګورئ د مسجد قبا په هکله بېرته راګرځو او خبرې اترې ورباندې کوو. مساجد کو اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے. اسی طرح سے اگر بات کی جائے مسجد قباء کی تو ہر مسجد کی طرح مسجد قباء کا بھی ایک اعلیٰ مقام ہے. لیکن مسجد قباء کس طرح سے خاص اہمیت کی حامل ہے یہ جانتے ہیں. قباء مدینہ منورہ سے فاصلہ پر ایک بستی ہے جہاں انصار کے خاندان آباد تھے. یہ وہی مقام ہے جہاں پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصار مدینہ نے استقبال کیا. قباء مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع ہے. یہ مسجد نبوی سے 6 کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہجرت کر کے آئے تو مسجد کی تعمیر کا حکم ہوا. مسجد قباء کو اسلام کی پہلی مسجد بھی کہا جاتا ہے. قباء محلے میں موجود ہونے پر مسجد کو مسجد قباء کا نام دیا گیا. یہاں پر ایک کنواں بھی ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری کے نام سے مشہور ہے. جب مسجد قباء کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو اس مسجد کا پہلا پتھر نبی آخر الزمان نے اپنے دستے مبارک سے قبلہ رخ رکھا. اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے ایک ایک پتھر رکھا. اصحاب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. بعد ازاں اس کی تعمیر نو کا حکم دیا. البتہ اس کے پرانے نقشے کا خیال بھی رکھا گیا. اس موقع پر اس کا رقبہ کئی گنا زیادہ بڑھا دیا گیا اور اس کو مدینہ منورہ میں شامل کر دیا گیا. اس کا حدود اربع تقریباً 15,000 مربع میٹر ہے اور تقریباً 20,000 نمازیوں کی گنجائش ہے. مسجد کی تعمیر اس طرح کی گئی ہے کہ دیکھنے والے تعریف کیے بغیر نہ رہ پائیں. اس کی تزئین و آرائش پر بھی خاصی رقم وقف کی گئی ہے. اس کی چھت پر 58 چھوٹے گنبد، 3 بڑے گنبد اور 4 مینار ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی میں بے حد اضافہ کرتے ہیں. مسجد قباء کو اسلام کی پہلی مسجد ہونے کا درجہ بھی حاصل ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جس نے اپنے گھر سے تزکیہ نفس کیا اور مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نوافل ادا کی تو اس کو ایک عمرہ کا ثواب ہے.
مننه کوو خپل د همکار نه همکارې نه دوی ډېر ښکلی او په زړه پورې زموږ ته پیکیج را جوړ کړی. اوس زه داسې په سوچ او خیالو کې لاړم کله چې هغه ټایم کې یعنی دا کله چې موږ او تاسو عربستان خصوصا دغه حج دپاره ځو هدف همدا دی چې د الله جل کوم کلام چې راغلی ده په قرآن شریف کې او د هغوی ټول تاریخ هلته پروت ده او هغه خبرې اترې چې الله جل موږ او تاسو ته کوي هغه ټول هلته یو په حقیقت باندې یعنی ځکه موږ ته د پنج بنا اسلام کې هم حج دپاره همدغه ویل. نو نن دا کوم مسجد چې ما ولید هغه ټایم کې څومره مشکلات وو د انسانانو او مشکلات ځکه هم و چې دا چې کوم مسجد جوړ شوی د مسجد قبا دا چې مونږ نبی پاک د مکه نه مدینه ته هجرت کړی و بالکل په اولمه ورځ باندې دا جوړ کړی و لکه هجرت هم کړی او دا د سفر ستړوالی هم و. نو هغه ټایم کې دومره دغه هم نه و ټیکنالوژي او دا شیان که نه بالکل خو همدا وویل ساګانې د هغه وروسته د خلکو ژوند مونږ او تاسو چې اوس یاستو د خدای نه ډېر باید شکرګزاره اوسېږو چې څومره په سہولت مونږ او تاسو ژوند کوو چې دا ډېر رمیش بھائی آج کل ہم اور آپ لوگ جو ہم لوگوں کا جو نسل ہے بہت سہولتیں ہم اور آپ لوگوں کے لیے کہ یعنی سب کچھ ہے. بالکل سہولیات آج کے دور میں بہت زیادہ یعنی جو پرانے ٹائم کا لوگ ابھی جو مسجد آپ نے دیکھا مسجد قباء اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ کیا سوچ رہے تھے جب پیکیج ہو رہا تھا یعنی آپ جو دیکھا وہ آپ کے ذہن میں کیا تھا یہ تھوڑا سا. مسجد قباء جب میں فرسٹ ٹائم جب ایک دفعہ جانا ہوا میرا مسجد قباء تو یہ ساری وہ جگہیں یہ مقدس جگہیں آپ جب جاتے ہیں محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر نماز پڑھائی اور یہاں پر تو یہ ساری جو جگہ ہے ہمارے لیے بہت احترام کی اور مقدس جگہ ہے. اور اس ٹائم کا جو یعنی جو فیسلٹیز نہیں تھے لوگوں کا کام تھا بہت مشکل. جو کنواں ایک کنواں جو وہ لوگ یعنی بناتے تھے تقریباً بولتے ہیں 100 سے 150 سال دن لگتے تھے کیونکہ وہاں پہ پانی بہت آسانی سے نہیں مل رہا تھا تو وہ لوگ یعنی ہاتھوں سے. آج کل تو ہم لوگ کے جب گھروں میں نہیں ہوتا تو برمل آتے ہیں بس 2 دن میں 30 متر 50 متر نکلتے ہیں. غار ہیرا پہ چھوڑے ہو آپ ادھر تک؟ نہیں مجھے یاد ہے اردو کیوں ہم کا اردو کیوں ہوا ہے مجھے یاد ہے جب میں گیا تھا تو غار ہیرا جو ہے وہاں تک چڑھنے کے لیے جو رستے ہیں مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ گئے وہاں پہ میں تقریباً 10 دفعہ میں رکا پانی بیٹھ کے پھر پانی پی کے مطلب چڑھائی وہ تو صرف چڑھائی کی بات کر رہا تھا. میں یہ بول رہا ہوں کہ مسجد تعمیر کرنے میں اور یہ سب چیزیں لانے میں کتنا مشکل انہوں نے فیس کیا ہوگا. بہت سخت ہوا تھا لائک میں جا رہا تھا اوپر لائک 10 دفعہ میں تک کے بیٹھ کے یعنی اس جوانی میں آپ اس جوانی میں ہمیشہ روزانہ اوپر جاتے تھے اور وہاں پہ یعنی اسلام آسانی سے نہیں ہے ہم لوگوں کا آپ لوگوں کے لیے. اور جو یہ اس مہینے میں جو لوگ ابھی ہے کیونکہ زیادہ تر ہم لوگ جا چکے ہیں جو اس سال میں جتنا تقریباً یعنی 4-5 لوگوں کو تم میں جانتے ہو اس دنیا سے چلے گئے. اس رمضان میں ہمارا آپ کے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں نہیں ہے. اللہ ہم سب کو توفیق یہ دے کہ اس مہینے کو وہی طریقے سے وہی جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا تھا ہم لوگ بھی گزارے یہ رمضان. اور اس کے ساتھ جو اللہ کا جو وعدہ ہے ہم لوگوں کے لیے جو اللہ وعدہ کرتا ہے تو آپ سمجھئے کہ یہ تو بندوں کا وعدہ نہیں ہوتا جو اس میں وعدہ خلافی ہوتا ہے. وہ وعدہ کیا ہے ہمارا جو سارا جو بندے جو سارا روزے دار ہے تو ان لوگوں کے لیے 100% اس مہینے میں وہ برکت وہ درجہ انشاءاللہ ملے گا. اور زبدا ہوا ہے ملګرو چې مونږ او تاسو باید ډېر دغه باندې کوشش وکړو دغه مبارک میاشت نه دنه ډېر لکه چې څنګه سعود بھائی وویل چې دا یو جیک پاټ دی که نه چې دې کې باید تاسو هر څومره چې کوشش وکړئ هر څومره چې عبادتونه دې کې وکړئ هر څومره چې خپل غلطیان دي چې په دغه یو کال کې تاسو نه شوي او هر انسان ته دغه معلوم دی چې زما څه غلطي ده زما په دا ژوند کې څه اشتباهات دي زه ولې نه کامیابېږم نو دې کې ما ته څه مشکل راځي. داسې یو خبره هم همدغسې و چې ځینې کارونه دي چې خدای کله ناکله
سړی ته وحی ورکړي هغه باندې انسان دپاره یو سوچ راځي چې دا کار ولې ماته داسې وشو دا ما باندې دا مشکلات څنګه راغلی نو هغه کې بیا هغه سوچ راځي تا ته چې کوم کار تا غلط کړی نو هغه خاطر تا ته به دا کار شوی دا مونږ ته پته نه چې دغه مونږ آخري روزه ده مونږ بل کال مونږ په حیات وو نه وو که نه د مرګ دغه پته نه لګي چې کله هم راشي نو پکار دا ده چې هر ورځ هر منټ سیکنډ هغه په ښه شوبو کې مونږ تیر کړو بالکل ډیره مننه رمیش صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو خوراک ہوتا ہے جو رمضان کے لیے جو قیمتیں بڑھتا نہیں اور بھی اس میں آفر آ جاتے ہیں کم ہو جاتا ہے اور کراچی میں کیسا ہوتا ہے یہاں پہ کیسا ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بات میں صرف کراچی نہیں کہوں گا کہ آپ ہمارے پاکستان انفارچونیٹلی ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم خود بھی اسلامی کنٹری ہیں لیکن پاکستان میں تو آپ دیکھتے ہیں جب رمضان قریب آنے والا ہوتا ہے ساری چیزوں کی پرائزز بڑھ جاتے ہیں اس کے برعکس آپ یہاں دیکھیں رمضان آنے والا ہوتا ہے اس سے کچھ دن پہلے سے ہی آپ کو کئی چیزوں پر ڈسکاؤنٹ لگ جاتا ہے آفر ملتا ہے اس معاملے میں تو امارات کی گورنمنٹ ان سب ریلیف جس طرح دیتی ہیں بہت زبردست سے ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے ایسا کہ بھائی رمضان ہے آپ کچھ کرو کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں تو ہم افورڈ کر لیں یہاں پہ مہنگا بھی ہو آپ بھی افورڈ کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں لیکن جو غریب لوگ پاکستان میں ہیں وہ نہیں کر سکتے اور آپ کو پتہ دیکھیں کیا حال ہے پاکستان کا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو حکمران ہے ایک سال کے لیے ہر کسی کو یہاں پہ لانا چاہیے جو حکمران ہوتا ہے نا جی یہ بہت اچھا بات ہے وہ لوگ نہیں مجھے پتہ ہے وہ لوگ آتے ہیں لیکن اس طرح نہیں گھومتے وہ جب آتے ہیں واپس جاتے ہیں رمضان میں لا کر یہاں کے مالز گھمانے چاہیے یہاں کے ماحول دکھانا چاہیے کہ رمضان کے علاوہ بھی جی رمضان کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو سسٹم یہاں پہ جو چھوٹا سا سسٹم ہے وہ ادھر نہیں ہے ابھی جو ایئرپورٹ پہ یہاں پہ جاتے ہو نا کتنا سہولت ہے کوئی آپ سے نہیں پوچھتا کہ آپ کون ہو کہاں لگاؤ پاسپورٹ لگاؤ باہر جاؤ لیکن پھر آپ نے لائن میں لگنا ہے جی جب ادھر پہنچتے تو ایسا لگتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے بھائی نہیں وہاں پہ جو زیادہ تر برتاؤ ہے لوگوں کا غصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ یعنی ابھی جب میں حال ہی میں گیا تھا اپنے ملک میں گیا تھا میرے ساتھ میرا جو ماما کا لڑکا وہ لندن سے آیا تھا بولتے جب میں لندن سے آتا ہوں دبئی تک مجھے لگتا ہے میں بہت ہی بڑھیا انسان ہوں میں انسان ہوں جب لندن سے جب افغانستان کے ایئرپورٹ میں جب یعنی جہاز میں بیٹھا وہاں پہ جب اترتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میں کیا ہوں میں انسان بھی ہوں یا نہیں وہ ڈسپلن نہیں ہے وہاں پہ بالکل تو میرے ساتھ اور مجھے بہت ہنسی آئی بولتے پہلے تم جہاز میں دیکھو واقعا جو ہم لوگ کا لوگ جو ہے ابھی یہ میرا ایکسپیرینس ہے بولتے ہیں ابھی تم اس کو دیکھ میں نے کہا کیوں اس طرح بولے وہ دیکھو وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کا جب کھانا لاتا ہے تو پیروں کو الگ سے رکھتا ہے اور بڑا بیٹھتا ہے کسی اور بولتے ابھی اس کو دیکھو میں اس کو کیا بولوں میں وہاں سے یہاں تک ہے کوئی نہ شور جب کرتے جب وہ تھوڑا سا جہاز بیٹھتا ہے یا اوپر تھوڑا سا جھٹکا ہوتا ہے ایک دم سے شور بولتے کیا ہے جب ایئرپورٹ میں بولتے ابھی تم صرف ٹھہرو دیکھو میں تمہیں کیا کیا دکھاؤں جب ایئرپورٹ پہ اتر گئے تو اس کے بعد ایک دم سے بولتے ابھی دیکھو لوگ ایک دم سے بھاگ جاتے ہیں وہ کاؤنٹر کے 5 منٹ 10 منٹ 1 گھنٹے میں سب چلا جائے گا یہاں پہ کوئی نہیں ایک دم سے سارا کاؤنٹر کے اوپر ایک کو مار دو دوسرے کو میرا ٹائم تو بولتے یہ نہیں ہوتا تو یہ تو وہی لوگ ہیں نا مطلب اٹس آل اباؤٹ ڈسپلن وہاں پہ ڈسپلن ہے یہ وہی لوگ ہیں جو یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں ڈسپلن اور اس کے ساتھ تعلیم ڈسپلن لا ایجوکیشن یہ تین چیزیں آپ کے معاشرے کو وہی لوگ ہیں نا یہاں ہر چیز لا ریگولیشن فالو کر رہے تھے یہاں سے تو صحیح جا رہے تو وہاں جا کے کیوں بدل جاتے ہیں It's just because وہاں پہ لا نہیں ہے رولز نہیں ہے تو کب تک کیونکہ یہ ہمارا اور آپ کا ملک ہے ابھی جو پرانے نسل تھے وہ چلا جائے گا ابھی 100 سال پہلے 80 سال پہلے جو لوگ تھے وہ ابھی نہیں ہے اس دنیا سے چلے گئے لیکن جیسا کہ وہ جو پرانے خیالات جو پرانے سسٹم ہوتے وہ ابھی تک رہے زیادہ تر ابھی جو نیا نسل ہے ان لوگوں کو بدلنا اسی لیے چاہیے ان لوگوں کو گھومنا چاہیے ان لوگوں کو یہ جو اپنا سسٹم ہے اس کو بدل دے جو حالات ہے یہ اس طرح نہیں رہنا چاہیے میرے خیال سے دیکھیں دنیا میں یہ چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس کی ترقی کا آپ گراف دیکھیں تو دن بہ دن یہ ترقی کرتا جا رہا ہے وجہ کیا ہے ان کے لا اچھا ہے
جو بھی رولز ریگولیشن اس کی وجہ سے ترقی کرتا جا رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہمارے ملک بھی کافی بڑے ہیں لیکن کوئی رولز نہیں ہے اور دن بدن ہمارا گراف نیچے کی طرف جا رہا ہے. تو یہ ہماری غلطی ہے اور وجہ یہی ہوتا ہے. ابھی دیکھو آپ یہاں پہ ہو نا, جی جی, آپ کا اسپیئر پارٹ کا آٹو اسپیئر پارٹ کا کام ہے, آپ اس میں بہت انوالو ہو, آپ کو پتہ ہے. جی جی. لیکن جب آپ کا کام میں دے دوں, جیسا کہ میرا کام کمپیوٹر ہے, آپ کو کمپیوٹر میں لگا دو, آپ کو کیا پتہ چلے گا میں اس میں کیا کروں؟ ہاں یہ بالکل صحیح. تو ہمارے آپ کے ملکوں میں ابھی کیا ہو رہا ہے, جو لوگ ہیں وہ اس بندوں کو, جیسا کہ میرا کزن ہے اس کو میں لاتا ہوں, وہ لیپ ٹاپ کا کام کرے, اس کو اسپیئر پارٹ پہ لگاتا ہوں, اور اسپیئر پارٹ والا وہ میں لیپ ٹاپ میں لگاتا ہوں. تو یہ چیزیں اگر ہونا چاہیے تو ملک کی ترقی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نہ ملک آگے جائے گا, اور جو نسل ہوتا ہے, جو جوان ہوتا ہے, وہ بھاگتے رہتے ہیں اس ملک سے, اور وہ اس کا انرجی ہوتا ہے. انرجی وہ ہوتا ہے جو کام کرے. ابھی میں پہلے بھی اس کے بارے میں بات کر رہا تھا, جو میں ایک ٹائم پہ جب میں 18 سال کا تھا, میں بہت کام کا شوقین تھا, میں اس طرح کام کرتا تھا. میں اصل انجینئر, کمپیوٹر انجینئر ہوں. جو میرا جو شوق تھا, میرا جو وہ تھا, میں پاکستان سے سیکھ کے ڈگری کالج, یونیورسٹی کالج, وہاں سے میں پڑھ کے آیا. تو یعنی میں افغانستان کا جو پہلا کمپیوٹر 2004 میں جو بنانے والا تھا, جو مارکیٹ میں تھا, میں ہی تھا, ایک ہی بندہ میں ہی تھا. تو اس ٹائم پہ یعنی میرا جو جوش کا کام تھا, اس ٹائم پہ میرا شوق تھا, میں نے کام کی کسی دوسرے کے لیے. جب میں کام کرتا تھا, مجھے رات کو یعنی میرے پاس جو تنخواہ آتا تھا وہ میرے کرایہ نہیں, جو آدھا میں اپنے استاذ کو دیتا, آدھا میں لیتا, اس پہ میں خوش تھا. لیکن یہ بہت برا بات تھا, اور جا کر 14 سال میں نے اسی طرح گزارا. لیکن بعد میں سمجھ آیا میں نے اپنا بہت وقت اور اپنا انرجی جو ہے میں نے صرف کر لیا کسی اور کے لیے. اگر اس کو میں اپنے لیے کرتا یا کوئی شاپ لیتا, کوئی اپنے لیے بزنس اس ٹائم پہ کرتا, تو میں اور بھی آگے جاتا. الحمدللہ ابھی بھی ہوں, لیکن وہ انرجی کام کا میرے اوپر نہیں رہا. میں ابھی وہ کام نہیں کر سکتا. وہی ہوتا ہے نا, جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس انرجی ہوتی ہے, ٹائم ہوتا ہے, لیکن پیسے نہیں ہوتے. پھر ہم جب جوان ہو جاتے ہیں ہمارے پاس انرجی ہوتی ہے اور پیسے ہوتے ہیں, لیکن ٹائم نہیں ہوتا. جی. اور جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پیسے ہوتے ہیں, پیسے بھی ہیں, انرجی نہیں ہے. اس لیے سچی میں کھجور کھاؤ. اور لائف کا میں سمجھتا ہوں کہ لائف کا بھی یہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے ہر کوئی اپنے لیے ایک رول رکھنا چاہیے اپنے 10 سال کے لیے. جو ابھی ایلن مسک جو زیادہ تر وہ بزنس میں, وہ اپنے 10 سال کا جو سسٹم ہے وہ رکھتا ہے, گول رکھتا ہے, اور سب کو یہ کرنا چاہیے. وہ سامچی لرو بالکل یو نات لرو نشرته تاسو واورئ چیرته مزه خبره اترې روانې ډېرې ښکلې او سعود سره ناست یو نو زموږ مېلمه سره بېرته راګرځو. په ښار د مدینې کې مې پروت ښایسته جانان دی, په ښار د مدینې کې مې پروت ښایسته جانان دی, قربان د نامې نشم احمد نبی سلطان دے, قربان د نامی نشم احمد نبی سلطان دے, قربان د نامی نشم زما د زړګي سره دے, قربانی د نامی نشم زما د زړګي سره دی, د ده په مخ پیدا ټول عالم د بحر بره دی, ستایلی په قرآن کې بار بار غني سبحان دی, قربان د نامی نشم احمد نبی سلطان دے, په ښار د مدینې کې مې پروت ښایسته جانان دی, قربان د نامی نشم احمد نبی سلطان دے, سر تاج د نبیانو
سردارد کل خوبانو شفید آسیانو دے ملد بھی کسانو ہر گل پر شجر کی بس نمدد عیان دے ہر گل پر شجر کی بس نمدد عیان دے قربان دنامی نشم احمد نبی سلطان دے پخار دا مدینے کی میں پروت خست جانان دے قربان دنامی نشم احمد نبی سلطان دے سپوگ میں دو ٹکڑی کلنا دگتی شاری سرا سپوگ میں دو ٹکڑی کلنا دگتی شاری سرا دیدار یہ درمو کلو دا عرش دا مناری سرا ہر ملک پا مرحبا بکا یا رسول باندی گویان دے قربان دنامی نشم احمد نبی سلطان دے فخار دا مدینے کی میں پروت خست جانان دے قربان دنامی نشم احمد نبی سلطان دے ناز فدا حسین بچا لدل د حرم غالما ناز فدا حسین بچا لدل د حرم غالما رختیا ویم خلق زا قتل د گلفم غالما والله چې می پزړه باندې بس دا عظیم ارمان دے والله چې می پزړه باندې بس دا عظیم ارمان دے قربان دنامی نشم احمد نبی سلطان دے فخار دا مدینے کی میں پروت خست جانان دے قربان دنامی نشم احمد نبی سلطان دے. ډېر ښکلی نعت تاسو ته نشر شو هغه هم زموږ په خیبر مجلس کې زموږ میلمه راغلی و. ډېر ښکلی نعت او همیشه دا نعت اورو مونږه. ملګرو تاسو هم موږ ته کال کولی شئ، زموږ شمیره لیکلی ده او ستاسو د کال پته مې یاست. تاسو هم موږ ته خبرې اترې د رمضان په هکله او دغه څو ورځې چې پاتې دي د ده په باره کې هم تاسو کولی شئ چې زموږ سره کوم خبرې اترې لري، کوم هغه دعاګانې دي، کوم هغه دغه دي چې تاسو پوهیږئ او موږ نه پوهیږو، ولې چې دا د علم دریاب لوی ده او موږ هم هغه کې څه ناڅه څه چې زموږ ته معلوم دی کېدلو څه عمر نه بالکل دا تاسو کله هم زده کولی شئ. نو زموږ مشران هیله کوو چې همیشه موږ دا کوم پازیٹیو شیان دي زموږ ځوانانو ته او موږ ته دا وښیي. رمیز خان صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ جب گھر میں جائے تو ابھی گھر میں یا روم میں آپ کا؟ روم میں جاؤں گا. جی کون کھانا بنایا ہوگا؟ میں تو سسٹر کی طرف کرتا ہوں افطار. الحمدللہ ماشاءاللہ. تو سسٹر آپ کی ادھر ہی ہے تو افطار ادھر ہی ہے. تو اسپیشلٹی کیا ہوتی ہے افطار کی؟ ہم کراچی والے تو کھانے میں بہت آگے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم بہت اسپائسی بہت اسپائسی کھاتے ہیں. تو ہم لوگ افطاری کے ٹائم پہ
تقریباً پورے پاکستان میں لوگ کھانا کھاتے ہیں, ہمارے یہاں کھانا نہیں بنتا. ہمارے یہاں بنیں گے پکوڑے, اور پکوڑے میں 10 قسم کے پکوڑے, اسنیکس, ماشاء اللہ. اس کے علاوہ پھر چاٹ ہوگی, فروٹ چاٹ ہے, اور پھر کبھی بریانی بھی ساتھ میں تھوڑی بہت بنائی, بس پاستا, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور آپ نے بولا تھا کہ آپ کا گھر یہی 5 منٹ پہ 5 زے اور سرا بالکل بالکل اس کا پلان ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جائے. نہیں مطلب 5 منٹ پہ. تو آپ کو کیا ڈفرینٹ لگا مطلب پاکستان کے رمضان میں, مطلب افطار میں, کہ کون سے افطار آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے, مطلب یو ای کی یا وہاں پاکستان کا؟ جیسے میں سب سے سنا ہے کہ وہاں کا مطلب بہت دسترخوان بڑا ہوتا ہے اور بہت بچے ہوتے ہیں, لوگ مہمان ہر کوئی. یہاں پہ بہت چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے, فیملیز بھی چھوٹی چھوٹی. میں تو جب سے ہوں گھر پہ آیا کروں. نہیں, یہاں پر جب سے تو فیملی میں رہتے ہیں, تو ہم پاکستان میں بھی جو پاکستانی لوگ ہیں, افغانستان کے کوئی بھی لوگ ہیں, رمضان کا اہتمام جو لوگ وہاں بھی جس طرح کرتے ہیں یہاں بھی ویسے کرتے ہیں. دسترخوان سب کا سجا ہوتا ہے یہاں پہ. بالکل. وہ تو ہے, پر شاید میری فیملی چھوٹی ہے اس لیے مجھے زیادہ فیل ہوتا ہے. آپ کو کیا ہونا چاہیے آپ کے؟ ہم لوگ 3 ہی لوگ ہیں فیملی میں. یعنی افطاری کے لیے آپ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اگر وہ نہیں ہو تو بالکل آپ جیسے میرے لیے حریص ہونی چاہیے. نہیں, میں موسٹلی کھانے پینے سر کا نم اتنا خود شوقین تاریخ مرا اڑے. حریص ہونا چاہیے. اگر آج آپ کے لیے حریص نہیں ہوا تو کیا؟ اب اس سال میں نے تھوڑا کنٹرول کر لیا ہے خود پہ, کوئی نہیں حریص ہے نہیں, اٹس اوکے. اچھا, حریص سادہ کھاتی ہو یا وہ ہاٹ ساس کے ساتھ؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں وہ ابھی تیرا منہ میں تڑکا لگا کے جو تڑکا لگا کے پھر حریص. تڑکا نہیں, تڑکا والا نہیں, ہاٹ ساس کے ساتھ. ہاٹ ساس کے ساتھ میں حریص کھاتی ہوں. چلو یہ پھر بھی ٹھیک ہے, میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, یا جھوٹ نہیں بول رہا, روزہ ہے میرا, وہ لوگ چینی ڈال کے حریص کے ساتھ کھاتے ہیں. چینی قسم سے. یہی ہوگا. کیوں ایسے کرتے ہو؟ مجھے وہ پھر نہیں لگ رہا ہے, جب پہلا دفعہ لایا تو میں نے وہ وائٹ ہوتا ہے. یہی تھا کیونکہ اس نے بولا تھا گوشت کا حریص ہوتا ہے اور چینی ڈال کے, اس نے بولا تھا ٹیسٹ نہیں ہوتا حریص. تو یہی میں بول رہا ہوں, جب وہ لایا نا تو حریص, وہ فرنی کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کھیر. بالکل کھیر کہتے ہیں. تو مجھے وہ سمجھ آ رہا تھا تو میں نے چینی ڈال دیا. کھیر جو ہوتا ہے نا چاول سے بنتا ہے, فرنی جو ہے وہ کارن فلاور سے بنتا ہے. کیا ہوتا ہے اس کو؟ ہاں, کسٹرڈ جو ہوتا ہے وہ دوسرے اس سے کارن فلاور سے ہی بنتا ہے. نام کیا ہے؟ فرنی. اچھا, تو وہ فرنی جب حریص کو لاتے سیم تو چینی اس کے اوپر جب ڈالتے, جب وہ چمچ لگاتے تو اس کے نیچے سے گوشت نکلتا ہے. تم ہی تھے نا؟ جی. اور میں ایک ریسٹورینٹ پہ, ایک ہوٹل پہ, شادی پہ جو میں دعوت تھا, وہاں پہ میں نے آپ کو دیکھا جب فرنی لائے چاول کے اوپر. کیوں کیا آپ نے یہ؟ ٹٹ فور ٹٹ نہیں, کیونکہ تم نے پچھلے دنوں بولا تھا کہ مجھے حریص کا ٹیسٹ نہیں سمجھ آتا. بالکل. تو بس مجھے یہی لگا تھا کہ یہی ہو سکتا ہے. جی. تو آپ بتائیں, آپ نے جب فرسٹ ٹائم یہاں پہ مطلب جو ٹریڈیشنل فوڈ ہے یہاں کا حریص, جب پہلی دفعہ ٹرائی کیا تھا تو کیسے؟ مجھے یہاں کے ٹریڈیشنل فوڈ میں مس بھی مجھے بہت پسند ہے. مس بھی مجھے بہت پسند ہے. رمیز بھائی, آپ کے پاس ایک اور نٹ بھی ہے جو ہم لوگ سننا چاہتے ہیں. میرے پاس پوری کیسٹ ہے. ماشاءاللہ. تو یہ مجھے کہہ رہا تھا پہلے تھوڑا سا ٹائم باقی آپ. جی. ملګرو, یو خاص ناتاورو د زموږ د ښکلی میلمه رمیز صاحب نه تاسو هم واورئ. صحیح مقدر. واہ, جزاک اللہ. اوکے, ریڈی. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے, ادب کا اعلیٰ مقام آیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر, فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کون ذی احترام آیا. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا.
بہت ہی بڑھیا آواز. اور جب اس آواز کو نعت کو سنتے ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے سعود بھائی, کس سوچ میں رہتے ہو؟ جو جس طرح یہ نعت کے کلمات زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, مطلب یہ ان ٹائم کی بات ہوئی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی نا, مطلب تو بالکل لائک ہم تو بالکل وہ بھی نہیں کر سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس طرح کا ٹائم ہوا, کیونکہ بہت معجزے ہوئے تھے اس وقت. جی. اور دل کرتے کہ کاش ہم کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اس وقت میں چلے جائے اور یہ محسوس کر لیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربت ہے, صحبت ہے. تو اس طرح بالکل ډیره مننه سعود جانه. د ده په باره کې زه به ووایم چې یو کتاب دی سیرت النبی, هغه په هر ژبه کې صلی الله علیه وسلم هغه په هر ژبه کې ترانسلیت او ترجمه شوی ده, خو هغه یو عرب لیکلی ده, عربي ده, خو هغه کې د نبی صلی الله علیه وسلم د و اته نه پښ نه مخکې ټول قصې راغلی ده چې دا داستانونه ټول پکې ویل شوی ده. کله چې تاسو هغه کتاب زه وایم چې هر چا ته دا پکار دی چې هغه کتاب واخلي او هغه کتاب ووایي. هغه کې ولې چې موږ او تاسو دغه دنیا کې چې ژوند کوو, تګلاره د نبی صلی الله علیه وسلم په تګلاره باندې باید لاړ شو. که 100% نه 80% او 80% باید موږ او تاسو خپل کور کې خپل معاشره کې دا باید تطبیق کو. هغوی ډېر په مشکل ژوند تیر کړی ده. هغه کوم مشکلات چې هغه باندې راغلی او هغه سره سم د خدای جل کوم عبادت چې هغه خدای ته څومره نږدې, یعنی د الله جل جلاله سره څومره د هغه راز و نیاز و, او ډیری ځان دپاره نه, خپل قوم دپاره, خپل ملت دپاره, خپل امتي دپاره چې موږ او تاسو اوس یاستو, نو هغه څومره زیار بسلی او هغه څومره دعاګانې موږ او تاسو ته کړي. نو پکار دا دی چې موږ او تاسو هم کوشش به دا وکړو چې ولې چې نن سبا ډېری ځوانان موږ او تاسو په ډېر د سوشل میډیا او دا باندې اخته و لګیا یو, او زموږ او ذهنونه ډېری زموږ ذهنونه تللی ده, هغه شی نه دی پاتې. د ځوانانو د زما نه ونیسه د تورو, ولې چې زه خپل ځان نه اول شروع کوم. زه خپله پوهېږم چې زما په بدن کې څومره او هغسې چې عبادت کول پکار دی نه کوو موږ, هغسې چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ځوانانو ته خاص کر ځوانانو ته ویلی ده, نو موږ لګیا یو ډېر په ناروا کارونه باندې د مور او پلار هغه سره سم خپل د کورنۍ ځورول کوو, تنګول کوو, کوم چې موږ باندې حق دی هغوی موږ نه کوو هغه کارونه. نو خدای دا توفیق ورکړي اول ما نه, د هغه نه وروسته زموږ ټول ځوانانو ته چې دا شیبه موږ ته ګوري چې دوی باید هغه اخلاص, هغه کارونه را شروع کړي چې هغه کې د خدای جل رضایت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضایت او د خپل کورنۍ رضایت پکې وي. ہاں رامز بھائی, آپ سمجھ رہے ہو کہ میں پشتو میں کیا بول رہا ہوں؟ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی, میں نے کہا جو آج کل کے جو جوانے ہیں ان لوگ کے آپ کے حساب سے جو ہم اور آپ لوگ ہیں جو انوالو ہے, جو مصروفیت, جو پہلے جو جوانے تھے نا تو وہ لوگ زیادہ تر اسلام کے بارے میں بیٹھتے تھے, 4-5 یا 6 لوگ جو باہر بھی بیٹھے تھے, مسجد میں جاتے تھے, ایک ساتھ تراویح ایک ساتھ کرتے تھے. یعنی آج کل یہ بہت کم ہوا ہے, دوست سے بھاگ رہے کوئی, یعنی زیادہ تر یہ انوالو نہیں ہوتا عبادت کے لیے. تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں, آپ کا بچپن ہو یا میرا بچپن ہو, ہمارے دور میں یہ جو اسمارٹ فونس تھے یہ نہیں تھے, یہ بہت بڑی وجہ ہے. انٹرنیٹ جو ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے. تو اس دور میں آپ بھی دیکھیں کہ اب گھر کے اندر آپ اپنے گھر میں بیٹھیں تو آپ کے بھائی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, موبائل یوز کر رہے ہوں گے. تو آج کل وہ گیدرنگ نہیں ہے. تو یہ گھر کے ماحول کو ہمیں صحیح کرنا پڑے گا. بچوں کو آپ دیکھتے ہیں, پہلے آپ بھی چھوٹے میں مسجد جاتے ہوں گے, تراویح پڑھنے جاتے ہوں گے. آج بچے ہر کسی کے پاس موبائل ہے, تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت چھوٹے سے کریں. جی, ہر چیز یوز کرنے دیں لیکن تربیت ان کو کرنی چاہیے اور دین کی طرف راغب کرنا چاہیے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں دین کی تعلیمات ہونی چاہیے. یہ ہونا چاہیے. اور میں اسی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یعنی اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں. ابھی مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے گھر میں جو میرا بچہ ہے وہ کیا کام کر رہا ہے, اس کا جو یعنی جو ہم لوگ کے ٹائم پہ تھا اور ان لوگوں کے ٹائم پہ ہے. جی, یہ جب رونا بھی, جب موبائل لیتے ہوں ان لوگوں سے تو رونا بھی شروع کرتا ہے, بغیر موبائل کے کھانا نہیں کھاتے. جی, تو جو پہلے جو
میرا بابا جو دسترخوان پہ بیٹھتے تھے تو ہم لوگ کے لیے ہر رات کو 5-6 یعنی رمضان کے پہلے جو رمضان نہیں ہوتے 8 بجے کھانا کھاتے سب لوگ بیٹھتے گھر میں آتے ہیں اپنے ملک میں, تو اس میں 5 یا 6 حدیث ہم لوگ کے لیے پڑھتے تھے تاکہ بچوں کو پتہ چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا ہے, یہ کرنا چاہیے, بیٹے تم کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو, جب کھانا کھاتے ہو اپنے ہاتھوں کا شکر ادا کرو کہ تم نے کھانا اٹھایا, اگر یہ نہیں تھا تم کیسے کھاتے تھے. اسی لیے تم اپنے سے وہ جو فقیر لوگ, جب بھی تمہیں یہ لگے کہ تم نہیں کر سکتے ہو, تم ناتوان ہو, تم سے یہ نہیں ہوگا, تم جا کر باہر دیکھو جو لوگ بیٹھائے, جو لوگوں کے پاس پاؤں نہیں ہے, جو لوگ فلج ہے, جو لوگ یعنی بھیک مانگتے ہیں, ان لوگوں سے تم دیکھو کہ تم کس سے بڑھ کر ہو, تم کو اللہ نے کیا دیا ہے, تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. آج کل یہ نہیں ہوتا دسترخوانوں میں, یعنی آج کل لوگ ایک دوسرے سے بائی سے بھاگ رہے ہیں, بائی سے بھاگ رہے ہیں, دوست سے بھاگ رہے ہیں, ایک دم سے جو سوشل میڈیا میں ہوتے ہیں وہ بہت دور کے لوگوں کو وہ ایسا کہتے ہیں کہ وہ نزدیک ہے میرے پاس, اور جو نزدیک لوگ ہیں مین لوگ ہیں تمہارے پاس وہ تم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, اپنی لائف میں قدر کرنا چاہیے. وہ لوگ جو تمہارے پاس ہے تمہارے اپنے ہیں, ان لوگوں کا قدر 100% کرنا چاہیے. بالکل. ابھی آج کل جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں ہمارے گھر میں جو بھی بھائی بہن ہیں زیادہ تر ایک دوسرے کو تھوڑا سا اگنور کرتے ہیں, اور جب بھی اٹھتے جا کر پھر سٹوری پہ لگاتے کچھ چیزیں لگاتے جو تمہیں پتہ چلتا ہے, یعنی اپنا ایموشن سب کچھ اسی پہ ہوا ہے آج کل. تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا کہیے کہ یہ کیسا حل ہو گئی ہے ابھی یہ حالات, کیونکہ اگر اس طرح کا رہے تو دوسرا نسل بالکل تھوڑا سا جو ہے وہ پھر وہ بھی اس کی شروعات جس طرح آپ نے کہا کہ ہم اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں, تو یہی بات ہے کہ جس طرح آج آپ کا خاندان ہے, تو آج اگر اپنی بچوں کی تربیت آپ اچھی کریں گے تو آنے والی نسلیں اور اچھی جائیں گی. لیکن اس وقت جو ہمارا معاشرہ یہ آج سے نہیں بگڑا ہوا, یہ پچھلے کئی سالوں سے جو یہ ہمارا معاشرہ ہے یہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. تو اب معاشرے کی تربیت کون کر سکتے تھے کہ علماء کرام ہیں, ان کو اس بارے میں بھی تلقین کرنی چاہیے. وہ تو سکھاتے تھے کہ ہمارے یہاں ہمارے ملکوں میں علماء یہ سکھاتے ہیں کہ وہ کافر ہے, یہ کافر ہے, وہ ایسا کرتا ہے. وہ جو فیملی ٹرمز ہوتے ہیں نا, فیملی ریلیشن یہ سکھانا چاہیے. والدین کا رشتہ سکھانا چاہیے, باپ بیٹے کا رشتہ, بیٹی کا رشتہ, ہر رشتے سمجھانا چاہیے کہ آپ کا رشتہ کس طرح کا ہے, کیا ہے, نہیں ہے. تو لوگوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے. آپ کبھی بھی دیکھیں کہ علماء کرام اس ٹاپک پہ نہیں آتے. آپ نے جو کہا کہ یہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے, تو اس کو صحیح کرنے کے لیے جو علماء کرام ہے اس پہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا بات ہے, اور سب لوگوں کے لیے زبوایم سے مل کرو دبانے باید دومره احتیاط کول پکار دی. کله چې که زما نه منئ, زه نن سبا فکر کوم چې ټول خلک څوک چې کورنۍ کې دی یو ساعت دوی نه کیني یو بل سره, یعنی یو ساعت ټول داسې موبایلونه او دا بند دي. دا تاسو فیل کړی یا نه چې یو کور کې به یو بل ته میسج کې کہ ادھر آؤ, یہ چیز لے کے آؤ, مجھے یہ بات کرنی ہے, یہ وہ, تو فون پہ ہی آلموسٹ سب کچھ ہو رہا ہے, آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا کوئی بھی. بالکل. نو ملګرو تاسو هم دا کوشش وکړئ چې ستاسو سره هر څوک چې کور کې دي, ستاسو فیملی, ستاسو ماماګان, کاکاګان, هر څوک چې دي, عزت, خیال د هغوی احترام, د خپل کورنۍ نه شروع وکړئ. د هغه وروسته هر شی دپاره وخت وباسئ. 1 ساعت 2 ساعت وګورئ, دا خو زمانه دي, سوشل میډیا هم وګورئ, هر شی وګورئ, حالات نه ځان خبر کړئ, خو د کورنۍ په حالات کې اثر به نه راوړي د دوی. نو زه خپل د میلمه ته ووایو چې آپ کا فیوریٹ پسند جو نعت ہے وہ کون سا ہے کہ ہم سننا چاہیں گے وہی آپ سے. چلیے بالکل سر, ٹھیک ہے نا, جو آپ کے لیے آپ کا فیوریٹ ہے وہ آپ ہمیں سنائیے. الصبح بدا الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفراته ہے نور سحر چہرے سے تیرے, اور شب کی رونق
زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم ہادی الامم لشریعتہ نعمت کا خزینہ ہے آقا گنجینہ رحمت ہے آقا اللہ 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 ماشاءاللہ جزاک اللہ واہ بہت ہی اچھا. اور یہ نعت پڑھنا کبھی بھی مت چھوڑیے گا کیونکہ انشاءاللہ ہر رمضان میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہو یہیں پہ اور رمضان کے بعد بھی تو انشاءاللہ ضرور بالکل ہمارے گیسٹ ہویا کرو. بہت ہی آج آپ سے اچھا لگا لائک آپ آئے ہمیں بہت اچھا لگا مطلب کچھ آپ موٹیویشن بھی ملی کہ ہاں جس طرح آپ اتنی ینگ ایج میں اچھا میں بھی تو فرسٹ ٹائم کہ میں بھی فرسٹ ٹائم آیا ہوں اور آپ لوگوں کا جس طرح کا ماحول ہے تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کبھی کہ میں ہوسٹ کر رہا ہوں تو سچ میں ایسا لگ رہا ہے جس طرح بات ہو رہی ہے. تھینک یو کیونکہ جو بھی ہمارا جو بھی گیسٹ آتے ہیں یہاں پہ اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ویلیو سے برخوردار ہے نا اس کے پاس ایک یعنی آپ جیسا کہ آپ کے پاس نعت پڑھنے کا ابھی مجھے بتاؤ میں نعت نہیں پڑھ سکتا اور اس کے ساتھ آپ کا جو بزنس ہے آپ کا جو کام ہے آپ کا جو اسٹرگل ہے یہ ہمیں بھی بہت اچھے اور ہمارا ویورز جو بیٹھا ہوا ہے ان لوگوں کو بھی پسند ہے کہ دیکھیں کہ حالت اور زیادہ تر جو اوورسیز یعنی جو ہم لوگ کا جو پاکستان میں یا افغانستان میں جو لوگ بیٹھا ہے جو ٹی وی دیکھتے ہیں باہر کا وہ لوگ کس لیے دیکھتے ہیں کہ کیا سیکھے جو لوگ باہر ہیں ان لوگ کے مائنڈ میں کیا ہے بالکل وہ لوگ کیا ہے ان لوگ یہاں تک جو پہنچا ہے وہ ہر کسی کا ایک ارادہ ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے کہ میں بنوں اچھا جوان بنوں اپنے فیملی کے لیے کچھ کر دوں لیکن اس کے لیے جو حالات ہے جو وہ ہے وہ نہیں رہ دیتے. لیکن جو ٹی وی کے ذریعے سے جو ابھی آپ بات کر رہے تھے میں بات کر رہا ہوں تو ان لوگ کے مائنڈ میں وہ سیٹ ہو جاتا ہے کہ کچھ کرنا چاہیے ان لوگوں کو دیکھ کر میں بھی بڑھ سکتا ہوں میں بھی کر سکتا ہوں میں بھی. بس جو بھی یہ سننے والے ان کو یہ کہیں کہ دنیا میں آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے کوئی بھی آپ نے اس میں بیسٹ ہونا ہے اپنے کام میں آپ ہیلپر ہو اس میں آپ بیسٹ ہو آپ اگر کوئی بھی فیلڈ آپ کی چنو آپ الیکٹریشین ہو آپ اپنے کام میں پرفیکٹ ہو آپ کو دنیا کے کسی بھی کونے میں جاب مل جائے گی اور اس کے ساتھ آپ کا جو فیملی ہے وہ بھی سہولت میں آ جائے گی. ایک بندہ جو کام کرے اچھا کام کرے اس کے ساتھ میرے خیال میں جو سارا فیملی ہے وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں خاندان سیٹل ہو جاتے ہیں کسی ایک بندے کے سیٹ ہونے سے. جی اور انمول آپ کیسے ہو؟ میں ٹھیک الحمدللہ. آپ بتائیں آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں. نہیں میں ٹھیک ہوں اسی لیے آپ سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کون سا فیلڈ ہے تاکہ ہم لوگ کے جو ویورز ہیں اس کو بھی میں اس پہ 1000 بار بات کر چکے ہیں تمہیں بھی پتہ ہے پتہ ہے میک اپ. اچھا انمول کو جانور پسند جانور اور میک اپ اور وہ کوئی بھی نارمل انسان نہیں پسند کرے گا کہ جانور کیوں پالے مطلب جانوروں کا خیال رکھنا. یس جانور کسی فیلڈ میں کچھ اسکوپ ہے مطلب جانوروں کی ڈاکٹر بن جاؤ ڈاکٹر ویٹنری مطلب میری امی بھی مجھے یہ کہہ رہی جانوروں کا کھانا بنانا سیکھ لو پھر بیچو. اچھا نہیں بزنس ایک بریڈنگ وغیرہ اگر میں کرتی ہوں کر چکی ہوں بریڈنگ بھی پہلے بھی اٹس ویری نارمل لائک ہاں بریڈنگ ہاں تو اٹس نارمل اٹس کامن کر رہے ہیں آج کل لوگ. اچھا یعنی جانوروں کے ساتھ پیار کرنا وہ بھی جانور تو آف کورس یہ ایک اب مجھے نا عادت ہو گئی ہے ان سب کی. اب میرے پاس اب کوئی جانور نہیں ہونا میں ایسے فیل کرتی ہوں کہ کچھ
کمی ہے گھر میں. جو جانور سے پیار کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسانیت ہے، وہ جانوریت ہے؟ وہ انسانیت ہے. انسان میں ایٹ لیسٹ اتنا، کیونکہ ان میں بھی سانس ہے، وہ بھی فیل کرتے ہیں. انسان ہے نہیں فیل کرتے، they have feelings, they know درد ہوتا ہے ان کو بھی. It's just that they can't talk. اوکے تو یہ ایک انسان میں ہونا چاہیے کہ جانوروں کو بھی فیل ہوتا ہے. جی اگر آپ کے جانور کو کوئی انسان غلطی سے، ہاں غلطی سے، کل ہی ہوا تھا، کل کی بات ہے، میرے تو گھر آپ کے، نے گھر سے نکال لیا اس نے؟ ہاں میں نے بچوں کو تو پہلے سنائی ہے. پڑوسی ہے ہمارے، وہ میرے ڈاگ کو مطلب ابھی تراویح کے بعد آ کے، کیا نام رکھے ہے ڈاگ کا؟ بیلا. عورت ہے؟ اچھا فیمیل ہے. تو وہ لے کے جاتے اس کو باہر. تو ایک دن لے کے گئے، دوسرے دن لے کے گئے، تیسرے دن لے کے گئے، تو وہ مسکین کو اتنا گندا کر کے لے کے آئے. لائک پتہ نہیں کہاں لے کے گئے تھے، مجھے نہیں پتا. کل پھر جب آئے تو میں نے ان کو بولا کہ اب نہیں آنا دوبارہ یہاں پہ. میں نے بولا تم لوگ ایک تو اس کو اتنا تھکا کے لے کے آتے ہو، پتہ نہیں یا. تو میں نے بولا کھانا تم لوگ دیا نہیں دیا مجھے نہیں پتا، تم لوگوں نے کھلایا اس کو یا نہیں. روزہ تھا اس کا؟ You think it's funny? نہیں بتا. You think it's funny? تم ان کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کرتے تو ان کو روزہ رکھنا چاہیے نا. کیوں رکھنا چاہیے؟ ان پہ نہیں ہے جب تک کیوں رکھے؟ ایسے ہی مطلب عادت کرو نا میرے ساتھ. نہیں زبدا ووایم چې داسې وخت هم راغلی چې یو چا به ډېر ګناهګاره و، هغه بیا په یو سپي ته اوبه ورکړه، هغه بیا څه شي وشو؟ جنت ته. اوس هم زه ولې چې زمونږ او دا یو لاست کیسه دی کوم، او د جانور په حساب کې یو بل داسې هم هغه زمانه کې یو ښځه وه چې ډېر لمونځپوه شوه، مونځ، دعاګانې، تهجد، هر څه به یې کوله، خو یوه دا غلطي ته نشه وه چې یوه پیشۍ وه که نه کیټ، هغه کمره کې بند کړی وه او خوراک هر څه نه یې دغه کړی وه. نو بس ټول اعمال ختم شو او دغه یو جناور سره چې ظلم وکړی هغې په وجه جهنمي شو. بالکل دا خبر په باره کې هم ما د سره خبر کیوں. رامز بھائی آپ سے بہت اچھا لگا آپ کو یہاں یعنی ہم لوگوں کے ساتھ آپ سے مل کے اچھا لگا آپ سے مل کر، کیونکہ میرا اردو تھوڑا سا کیونکہ اردو میں اس پورے پروگرام کی رونق بھی آتی ہے، سب سے آپ بات کریں. تھینک یو ویری مچ، ہمت چاہیے اتنی باتیں کرنے کی. تھینک یو ویری مچ. اور کوئی لاسٹ پیغام ہے آپ دے سکتے ہیں ہمارے ویورس کے لیے؟ میسج ہو. رمضان دیکھیں سالوں کے ہر سال آتا ہے، تو رمضان میں آپ اپنے گناہوں کی مغفرت کیا کریں اور دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے ملک میں خوشحالی لائے، ترقی لے کر آئے، تعلیم کی طرف ہم بڑھیں آگے. جس طرح دنیا کے اور ملک ترقی کر رہے ہیں، ہم بھی ترقی کی طرف بڑھیں اور محنت کریں، انشاءاللہ ہم بھی بدلیں گے. تھینک یو ویری مچ. سعود بھائی آپ سے بھی؟ میں ادھر ہی ہوں، آپ ہم سب ادھر ہی ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے. ملګرو لن شانتي دمه لرو به جی ویلکم بیک ٹو مرحبا رمضان. اوس مونږ درې واړه پاتې شو مرحبا رمضان کې، سعود، کیس اینڈ زه اف کورس. نو تاسو خبره کوله مونږ جانورانو باره کې. This guy always makes me confused. جی زه وایم تاسو خبره ده جانور په حق لو بیا پاته شو. ول تاسو کور کې چې کوم سپی ده کنه؟ ها نو یې چا ده؟ بیلا. وای روزه نیسی؟ بیله ده لکه یوازې ده. بیلا نه ما سره خو یو نه دی، ډېر دی که نه. اټس ناٹ لایک نو څنګه بیله ده؟ بیلا مطلب دا نوم دی. نو خو بیله نه شو که نه؟ دا خو یو ځای دی. بیله چې دی دا هغې نوم چینج کړه یو ځای کړه. یو ځای هغه سره څومره مینه لرې؟ ډېره ډېره. ټول مطلب ما سره ډېر دی، یو نه دی، خو ټولو ته زما مطلب سیم پیار دی. نه کور کې مور او پلار تاسو نه و؟ نه مور او پلار راته څه نه وایي. مور راته شپې هم غوسه شوې. نو هغو سره څنګه کمیونیکیټ کوې؟ لکه پښتو زده کړې ټولو، اټس اوکې. څه وایې؟ پښتو ورته م کښېنه کښېني مې پاسه پاسي اوزه باربار وځي. پښتو زما جانوران ټول پښتو دي. منزل څه وخت کوې؟ ها چټي پرز، څه وایې؟ اتوار پرز. دا وایي شامپو چې کم شامپو استعمالوي؟ هغه خپل شامپو کوي؟ خپل شیمپو بل شیمپو سره مې یو ځل لمبولو، غلطي مې کړې وه. میک اپ په کوي؟ ته کې خپل جانورانو نه لایک اف یو هاف پیرټ زما سره طوطي لرم طوطي هغه نشته، هغه ویښتان نشته، خپل اسکین نہیں، یہ بیماری ہوتی دا بیماری دا بہت زیادہ ڈاکٹر دا ڈپریشن کی تیلی دا بالکل ډیپریشن کې بزینه مونږ سره مونږ هم ډیپریشن یو هغه نه. زما په کور کې ما یو وخت کې دا
کفتر راوړ. کفتر پرنده څه ورته وایي؟ څه شي؟ کبوتر. کبوتر. اوکې. کبوتر. اوکې. هغه وایي که نه اسباله کفتر مې یکی دانه دفتر مې. هغه هماغه ورځ ما پلار وایي د کور نه وباسه. ولې؟ او داسې ویل کېږي چې وایي چې په کوم کور کې چې سپی هغه کور کې ملایک نه راځي. That's true. داسې نه اوس چې مطلب اوس وګورئ زمونږ کور کې دننه مونږ سره خو نه دي که نه، لایک بار طرف ته دي. او زه چې فکر کوم ته خو اطاق کې هم به راوړې. کله نه کله ما ته اوس دلته زه چې کور ته ځم نو بس سټیشن کې ما ته لایو راغلی او داسې راتله. بہر جہاں بھی مجھے کوئی بھی جانور دکھا میں ادھر آلتا مطلب اس کور ته ځم بس سټیشن کې ما ته یو پیشو ملاوي شي. نو سارے برتھ ڈے کب ہے؟ اردو کی والے سا برتھ ڈے دیکھا لے 25 فیبرری. 13 شو دا سو ہے ما بتا ته گفت کړه دا او والا دا تاسو پرې دا دیو سپور افطاری رو نړه سپی مې در راوړی دیو سپور افطاری ته خو تا به پوسټ کړی وای چې زما دا برتھ ډے دا زما پوسټ کوم تاسو ما دومره کار نه څنګه روستا کا زما برتھ ډے آی ډونټ نو دا خبر ده کنه تاسو خو نه سلیبریټ کوي کنه زه خو کوم کنه لاست ایئر افیس کې سلیبریټ شوی زما دلته روزه وکنه روزه نه و لاست ایئر روزه نه نه د روزه وکنه دلته نه روزه نه و 25 فیبرری مارچ لسم کې لکه چې روزه خو کچھ بھی نہیں تھا تم لوگ کو یاد نہیں تھا. اچھا یہ اتما ته دا وایي چې څوک کو غواړي کنه چې پوه شوي چې دغه حیوان د کور ساتل دپاره ښه دي دا خصوصیات موږ ته وایي. پیشو ساتلی شي پیشو کې څه هغه نشته دی هغه چې ستاسو کمپلیټ کې وخوري یا څه هېڅ مسله نشته وین سره پاکه پیشو چې کله وساتئ نه کور ته دغه امژکان هم نه دا څه وایي نه هغه خو پرېږده ډېر وروسته بعد خلک یو څه پیسې پیدا کوي چې ځان دپاره غوښه راوړي هغه چې راوړي کور کې سبا یې ګوري چې ټول پیشو خوړلی نو داسې اټس اوکې هغه هغې کې تاسو څه نشئ کولی هغه ریسک و انسان مهم دی چې هغه غوښه وخوري که دا پیشو نه اټس اوکې د هغې ریسک و هغې کې موږ څه نشو کولی ته به چې غوښه راوړې فریج کې به کېږي که نه نه اټس لایک فریج نه درنه وړي اس مسئلہ نہیں پیشو وہ کہتے ہیں نا بلی کو روئی کے اس سے بھی نہیں مارنا نہیں مار سکتے ہو بلی کے بارے میں نہیں بیوی کے بارے میں سنا بلی کے بارے میں گناہ ہے بلی کو مارنا نہیں مارنا چاہیے اور مرغیاں رکھ سکتے ہیں چرگ مرغی تو مجھے پسند ہے مجھے نہیں پسند ہاں بالکل وہ بھی جو گھر ویلج میں ہوتا ہے وہ کیا بولتے ہیں اصل مرغی جو ہوتی ہے وہ نہیں پسند مجھے دیسی بالکل ډیره مننه زما د دوه همکارانو نه خپل خبرې وکړې دا لاست کې مکمل خبرې د رمضان مبارک نه بالکل تیر شو د جانور په حق له وشو نو دغه جانور سره چې موږ خیر کوو او دغه هم ثواب کې راځي بالکل موږ چې دا اوس ګرمیانو کې یوزولي وټ آی ډو بار چې داسې کړکۍ سرته زما کور کې یا پاس په چت باندې اوبو اور دانا باجرا ز اچوم ګرمیانو کې چڑیاګانې کبوترې ټول راځي خوري نو دا یو ثواب کار دی. زه به ستاسو نه ډېره مننه کوم چې نن تاسو په خپرونه کې ولې چې زموږ ټایم په ختمېدو دی او ناګزیر چې د ټولو نه خداحافظي واخلو تر سبا شپه پورې چې زموږ بل همکاران ستاسو په چوکړ کې حاضرېږي نو خپل پیغام زه به بس دوام چې خپلو سترو مشرانو ټولو خیال ساتي او ټول چې کوم بیماران دي ټول ته تاسو هم دعا کوئ موږ به دعاګانې ورته وکړو او بالکل ډېره مننه انور جان تاسو هم کولی شئ چې پیغام ورکړئ خپل خویندو میندو ته بالکل ټول کې به بس هم دا ویم چې خپل ډېر خیال ساتئ او روژې میاشت ده چې دې کې تاسو څومره عبادتونه کولی شئ اوکې انشاءاللہ سبا به تاسو سره سیم پروګرام کې نوې هوسټ به تاسو سره ملاویږي 4:30 بجو نه انشاءالله نو بس خپل ډېر خیال ساتئ موږ له اجازت راکړئ انشاءالله تر بل هفته پورې ستاسو په چوپړ کې